بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کندھے جھکا کر بیٹھنے سے گریز کرنا چاہیے ورنہ پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانی سے نجات مل جاتی ہے۔ انسان کو دو چیزیں بادشاہ بنا دیتی ہیں، عاجزی اور سادگی۔ زیادہ میٹھا چہرے پر جھریاں لے آتا ہے اور زیادہ نمک استعمال کرنے سے ہڈیوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ جو مرد حضرات گوشت زیادہ کھاتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ کچی روٹی مت کھائیں، یہ معدے میں زخم پیدا کرتی ہے۔ زندگی میں جینے والوں کی قدر کریں، مرا ہوا اپنی تعریف نہیں سن سکتا۔ گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چہرے پر تل زیادہ ہو تو چہرے کو لسی سے دھونے سے تل ختم ہو جائیں گے۔ سینے کی جلن اور پیٹ کے مروڑ ٹھیک کرنے ہیں تو میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پی لیں۔ ناظرین، جو کا آٹا دودھ میں ملا کر چہرے اور ہاتھوں پر مساج کرنے سے چہرہ کھل اٹھتا ہے اور چمک آتی ہے۔ زیادہ چائے پینے اور رات کو انڈا کھانے سے مردانہ طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اگر اپنی جلد کو توانا رکھنا چاہتے ہو تو روزانہ دہی کھانا مت بھولیں۔ ناظرین، لوگوں پر جتنا اعتبار بھی ہو مگر ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولیں۔ سونے سے پہلے جو انسان تھوک پھینکتا ہے اس بندے کو کبھی سانس کی تکلیف نہیں ہوتی۔ سونے سے قبل سرما لگانے سے دور کی نظر تیز ہو جائے گی۔ صابن کی ٹکیوں پر نمک چھڑک دیں، صابن بہت دیر تک استعمال ہوگا۔ ناظرین، پیشاب قطرے قطرے کر کے آتا ہو تو جان لو یہ معدہ خراب ہونے کی علامت ہے۔ ہاتھوں پر تیل کی مالش کر کے سونے سے نیند میٹھی آتی ہے اور ڈراؤنے خواب نہیں آتے۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کے بھی نکھر جائے گا۔ یقین کر، شکر کر، وقت ہی ہے گزر جائے گا۔ سانس پھولنے کی شکایت ہو تو شربت سندل پانی کے ساتھ پئیں، بیماری ختم ہو جائے گی۔ بکری کے دودھ میں سونف گرم کر کے پینے سے بخار اتر جائے گا۔ ناظرین، سونے سے قبل روزانہ لیمو چاٹ لیا کرو، کبھی بھی بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ کھانسی نہ جا رہی ہو تو رات کو شہد میں تھوڑا سا گڑ ڈال کر چکھ لو، کھانسی چلی جائے گی۔ فالسے کا رس پینے سے معدہ ہمیشہ ٹھنڈا رہے گا۔ بھنڈی زیادہ کھانے سے جگر اچھا رہتا ہے۔ پانی زیادہ پینے والا انسان دیر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ گوشت زیادہ کھانے والے کا دل کمزور ہوتا ہے۔ دودھ پینے والے کا رنگ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ چمکدار جلد کے لیے لیمو آزمائیں۔ اپنے نہانے والے پانی میں لیمو نچوڑیں، روزانہ دہرائیں، اس سے آپ کی جلد چمکدار اور خوبصورت نظر آتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ چینی سگریٹ جتنی نقصان دہ ہے؟ گلدان کے پانی میں صابن کے کچھ ٹکڑے ڈال دیے جائیں تو پھول دیر تک تازہ رہتے ہیں۔ خواب میں غمگین ہونا پریشانی کے بعد خوشی آنے کی دلیل ہے۔ آنکھوں سے پانی آنے کا مسئلہ ہو تو نہار منہ 12 بادام سونف کے ساتھ کھا لیں۔ کمرے میں نیلے رنگ کی لائٹ جلانے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جائیں گے۔ صبح شام سورت قدر 11 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیو، معدے کی شکایت دور ہو جائے گی۔ کچا لیمو روزانہ استعمال کرنے سے موٹاپا چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی میں جب غصہ آئے کوئی فیصلہ مت کرنا، جب خوشی ہو تب کوئی وعدہ مت کرنا۔ انسانی فطرت ہے، ایک بات کے پیچھے ساری اچھائیاں بھول جاتے ہیں۔ جب دعا مانگتے وقت آنکھوں سے آنسو آئیں
تو سمجھ لو قبولیت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ چمکدار جلد کے لیے آلو کا رس اور ملتانی مٹی ملا کر لگائیں، نکھار آ جائے گا۔ ناظرین، سینے کی جلن کے لیے سونف کا پانی دن میں 2 بار لیں، آرام آئے گا۔ نیند نہ آئے تو سوتے وقت یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر سوئیں، سکون ملے گا۔ جب تک انسان کسی کی تکلیف خود نہ جھیلے اسے دوسروں کا درد سمجھ نہیں آتا۔ ناظرین، نہار منہ 1 چمچ شہد، چند قطرے لیموں نیم گرم پانی میں لیں، جسم کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ اگر چہرہ دھندلا سا لگے تو دہی میں بیسن ملا کر لگائیں، جلد نکھر جائے گی۔ بال گرنے روکنے کے لیے پیاز کا رس ہفتے میں 2 بار لگائیں، فرق واضح ہوگا۔ جو نصیب میں نہیں وہ چاہنے سے نہیں ملتا، اور جو نصیب میں ہو وہ روٹ کر بھی مل جاتا ہے۔ خواتین اگر حیض کی بے قاعدگی کا شکار ہو تو اجوائن کو پانی میں ابال کر پئیں، بہت مفید ہے۔ ماہواری میں درد زیادہ ہو تو سونف اور کلونجی ہم وزن ابال کر لیں، آرام ملے گا۔ خواتین کی اندرونی صفائی کے لیے میتھی دانہ رات بھر بھگو کر صبح پانی پی لیں۔ عورت کو سب کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، بس ایک چیز چاہیے ہوتی ہے، اور وہ ہے عزت۔ جوڑوں کے درد میں نیم گرم زیتون کا تیل لگا کر مالش کریں، فائدہ ہوگا۔ دماغی کمزوری ہو تو روز 7 بادام، 1 چمچ شہد اور 1 چمچ گوند کا استعمال کریں۔ مرد وہی عظیم ہے جو عورت کے احساس کو سمجھے، نہ کہ اس کے لباس کو۔ رزق میں برکت کے لیے ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ یا واسیو پڑھیں، کرشماتی فرق آئے گا۔ اولاد کی خواہش رکھنے والے جوڑے روزانہ سحر کے وقت 101 بار یا مصور یا خالق پڑھیں۔ اگر گھر میں بے سکونی ہو تو روز سورت بقرہ کی تلاوت لگائیں، شیطانی اثرات ختم ہوں گے۔ چہرے پر دانے نکل آئیں تو ملتانی مٹی میں عرق گلاب ملا کر لگائیں، جلد صاف ہو جائے گی۔ بچوں کو کھانسی ہو تو نیم گرم شہد اور چٹکی بھر دار چینی ملا کر دیں، آرام آ جائے گا۔ خاموشی کا مطلب کمزوری نہیں ہوتا، بعض بار دل بولنے کی بجائے صبر کو چن لیتا ہے۔ کپڑوں سے پسینے کی بدبو دور کرنے کے لیے واشنگ مشین میں 1 چمچ سرکہ شامل کر دیں۔ اگر برتنوں پر چکنائی رہ جائے تو گرم پانی میں لیموں ڈال کر دھوئیں، چمک آ جائے گی۔ منہ سے بدبو آتی ہو تو اجوائن کو نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ وہ لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں جو درد میں خاموش رہ کر بھی محبت بانٹتے ہیں۔ فریج میں سبزیاں زیادہ دن تک تازہ رکھنے کے لیے نیچے اخبار بچھا کر رکھیں، نمی جذب ہوگی۔ اگر چائے زیادہ کڑوی ہو جائے تو چٹکی بھر نمک ڈال لیں، ذائقہ نارمل ہو جائے گا۔ نزلہ یا گلا خراب ہو تو ادرک، شہد اور لیموں کا قہوہ پی لیں، فوری آرام آ جائے گا۔ سچے لوگ اکثر تنہا رہ جاتے ہیں کیونکہ انہیں سمجھنے والا ہر جگہ نہیں ہوتا۔ اگر سلاد کا پیاز کروا ہو تو سرکے میں 10 منٹ بھگو کر رکھیں، ذائقہ بہتر ہو جائے گا۔ آلو ابال کر جلدی ٹھنڈے کرنے ہوں تو ٹھنڈے پانی میں نمک ڈال کر رکھ دیں۔ دنیا میں سب سے خوبصورت لوگ وہ ہیں جنہوں نے درد سہ کر بھی دوسروں کو دعا دی ہو۔ روزانہ صبح نہار منہ آدھا چمچ کلونجی پاؤڈر میں 2 دانے لونگ ملا کر نیم گرم پانی کے ساتھ لیں۔ یہ شوگر، بلڈ پریشر اور پیشاب کی تنگی میں حیران کن فائدہ دیتا ہے۔ بال بہت زیادہ جھڑتے ہوں تو آملے کا رس اور ناریل کا تیل ملا کر ہفتے میں 2 بار لگائیں۔ چہرے کے دانے ختم کرنے کے لیے شہد اور دار چینی کا لیپ
رات بھر لگا رہنے دیں۔ جو تمہیں اندر سے سکون دے وہی تمہارا اصل نصیب ہے۔ اولاد کی تمنا ہو تو روزانہ بعد نماز فجر 101 مرتبہ ربی لا تذرنی فردن پڑھیں۔ حیض میں سوزش یا تکلیف ہو تو الائچی اور سونف کا قہوہ بنا کر پئیں۔ سچ بولنے کی سزا اکثر تنہائی ہوتی ہے مگر دل مطمئن رہتا ہے۔ جسم میں شدید کمزوری ہو تو صفوف مغز بادام، کھجور، شہد اور دودھ کا استعمال کریں۔ اگر پیٹ میں گیس ہو تو ایک چٹکی ہیضے والا نمک اجوائن ملا کر نیم گرم پانی کے ساتھ لیں۔ ناظرین، یاد رہے کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔